علم ایک ایسی دولت ہے جو لٹتی نہیں، علم ایک ایسی دولت ہے جو لٹتی نہیں، خرچ کرنے سے کبھی گھٹتی نہیں۔ محترم سامعین کرام، علم دو طرح کا ہے، ایک دنیاوی اور ایک اخروی۔ علم چاہے دنیاوی ہو یا اخروی ہو، انسان کو عزت و فضیلت عطا کرتا ہے، لیکن دنیاوی علم صرف دنیا تک ہی محدود رہتا ہے، اور اخروی علم انسان کو دنیا و آخرت دونوں جگہ رسوائی و ذلت سے نجات دلاتا ہے اور عزت و فضیلت عطا کرتا ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، وہ کون سی شے تھی جس نے آدم کو ملائک سے افضل بنایا؟ وہ کون سی شے تھی جس نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا؟ وہ کون سی شے تھی جس کی برکت کی وجہ سے اللہ نے انسان کو نائب بنایا؟ وہ کون سی شے تھی جس کی فضیلت کے بنا پر رب کائنات نے انسان کو اپنا نائب بنایا؟ وہ علم کی دولت ہے میرے بھائیوں، وہ علم کی دولت ہے۔ جب رب کائنات نے سب سے پہلے قرآن کو نزول فرمایا تو سب سے پہلے وہ آیت نازل فرمائے جس کا تعلق علم سے ہے، یعنی اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ برادران اسلام، اخروی علم کی فضیلت و اہمیت آیت قرآنیہ اور حدیث نبویہ میں باکثرت دار ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ اہل علم اور اہل جہل برابر نہیں ہو سکتے، جس طرح توحید و شرک ایک ساتھ نہیں ہو سکتے، جس طرح ہدایت و ظلمت ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، جس طرح ہدایت و ظلمت ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، جس طرح حق و باطل برابر نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ توحید کی ضد شرک ہے، ہدایت کی ضد ظلمت ہے، رفعت کی ضد عداوت ہے، اور حق کی ضد باطل ہے۔ اور ایک قاعدہ یہ ہے کہ اجتماع الدین محال ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، اسی طرح اہل علم اور اہل جہل برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک حدیث شریف میں محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب۔ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے کہ چاندویں چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ دوسرے مومنوں کے مقابلے میں اہل علم کے 700 درجات زیادہ ہوں گے، اور ہر درجوں کے مسافت 500 برس کی مسافت کے برابر ہوں گے۔ میرے بھائیو اور دوستو، لیکن آج کے دور کے مسلمان اپنے بچوں کو اسلامی تعلیمات سے دور رکھتے ہیں اور کم سن بچوں کو افرمغی تعلیمات دیتے ہیں، یعنی دنیاوی تعلیمات دیتے ہیں۔ یا صرف شیطان کا فریب ہے، وہ شیطان مردود جس نے عہد کر لیا کہ نبی آدم کو جہنم پہنچائے گا، وہ شیطان جو ہمارے دین و اسلام کا دشمن، وہ شیطان جو ہمارے سوسائٹی کا دشمن، وہ شیطان جو ہمارے ایمان و اخلاق کا دشمن، وہ شیطان جو ہمارے معاشرت کا دشمن، وہ شیطان جو ہمارے کلچر کا دشمن، وہ شیطان جو ہمارے کردار کا دشمن، وہ شیطان جو ہمارے ایمان و اخلاق کا دشمن، یا شیطان ہمارے اصلی دشمن ہے، اپنے خوبصورت اور رنگین جال میں ہمیں پھنسا کر تعلیمات اسلامیہ سے دور کرنا چاہتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں میرے بھائیوں، اگر ہم اپنے کمسن و معصوم بچوں کے خیر خواہ ہیں تو اسے عالم دین بنائے، اس لیے کہ محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، استغفر العالم ما فی السماوات والارض۔ زمین و آسمان میں جتنے بھی اشیاء ہیں، جتنے بھی چیزیں ہیں، سب عالم کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، عالم کے لیے جنت بھی دعا کرتے ہیں، عالم کے لیے کیڑے مکوڑے بھی دعا کرتے ہیں، عالم کے لیے سمندر کی مچھلیاں بھی دعا کرتی ہے، عالم کے لیے زمین و آسمان بھی دعا کرتے ہیں۔ میرے بھائیو اور دوستو، اس کے باوجود مسلمان کا حال یہ ہے کہ انگریزوں کی جال میں پھنس کر ہم اپنے دین و معاشرت کو داغدار کر رہے ہیں۔ چاہے تو یہ تھا کہ ہمارا معاشرہ صحابہ کے معاشرے کے موافق ہوتا، ہمارا کردار صحابہ کے کریکٹر کے مانند ہوتا، ہماری تہذیب مسلمانوں کی تہذیب کے مانند ہوتی، ہماری سوسائٹی اسلام کے سوسائٹی کے مانند ہوتی۔ میرے بھائی اور دوستو، لیکن اس کے سب کچھ برعکس نظر آتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، سمجھ میں کچھ نہیں آتا دنیا کا حساب الٹا، سمجھ میں کچھ نہیں آتا دنیا کا حساب الٹا، نصیحت کرتے جس کو ملتا ہے جواب الٹا۔ عزیزان گرامی اور میرے عزیز بھائی اور دوستو، ابو الاسود فرماتے ہیں کہ علم سے زیادہ کوئی شے عزت والی نہیں۔ بادشاہ لوگوں پر حکومت کرتے ہیں
علماء بادشاہوں پر حکومت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ اختیار تھا کہ 3 اشیاء میں جس کو چاہے پسند فرمائیے۔ نمبر 1 علم، نمبر 2 مال، اور نمبر 3 سلطنت۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے علم کو پسند فرمایا، لیکن خدا تعالیٰ نے مال و سلطنت کو علم کے ساتھ عطا فرمایا۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، ہمیں عالم دین اور علم دین کو حاصل کرنے میں کیوں شرم محسوس ہوتی ہے؟ ہمیں چاہیے کہ علم دین اور عالم دین زیادہ سے زیادہ بنے اور بننے کی کوشش کرے۔ میں اپنی باتوں کو یہیں سے ختم کرتا ہوں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبھی مسلمان بھائیوں کو عالم دین بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سبھی مسلمان بھائیوں کو ایک اچھے عالم دین بننے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار ہم سبھی مسلمان بھائیوں کو اپنے اپنے بچوں کو عالم دین بننے کی توفیق عطا فرما۔ الہ رب العالمین ہم سبھی مسلمان بھائیوں کو عالم دین بننے اور اس پر عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میں ایک شعر کے ساتھ اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں۔ قدم چوم لیتی ہے خود بڑھ کر منزل، قدم چوم لیتی ہے خود بڑھ کر منزل، مسافر اگر ہمت نہ ہارے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔